قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ یہاں پر ہم دوسری تفسیر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بجتی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ انسان کی تخلیق 4 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک مٹی، ایک آدم علیہ السلام کی پسلی، اور ایک بغیر باپ کے عیسیٰ، اور ایک بغیر ماں باپ کے آدم۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کے مرد کہتے کہ اگر جب تک ہم اگر نہ ہو تو خود عورت کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ عورتیں کہہ سکتی ہے کہ اگر ہم ہی نہ ہو دنیا کے تمام مرد مل کر کوئی بچہ پیدا کر لے، مگر اللہ عز و جل نے یہ مسئلہ ختم کر دیا کہ لوگوں، میاں بیوی سے بچے نہیں ہوتے، میری وہ ذات ہے، میں چاہوں تو بغیر باپ کے آدم کو پیدا کرتا ہوں، میں چاہوں تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہوں، میں چاہوں تو بجتی مٹی سے آدم کی تخلیق ہو، میں چاہوں تو آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کروں۔ یہ میری قدرت ہے، یہی اللہ کی شان ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کے لقب سے سرفراز کرنا چاہا، اپنی خلافت دینا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اللہ نے جب ملائکہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اب فرشتوں کا علم دیکھیے، فرشتے نبی کی علم کی بات لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نادانوں، نبی کی علم غیب کی بات تو بہت دور، فرشتوں کا علم دیکھو۔ اللہ نے ابھی صرف پوچھا، بتایا، مشورہ لیا کہ میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، ابھی زمین پر نائب آیا نہیں۔ فرشتوں نے جیسا سنا کہ زمین پر ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، فوراً کہنے لگے قالوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا کہنے لگے، فوراً فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو جن کو پیدا کرے گا، ابھی پیدا ہوا نہیں، ایک بچہ، ارے بھائی کوئی ماں باپ ہی کو کہ گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہو تو وہ بول سکتا کہ جو بچہ آنے والا ہے وہ کیا کیا کرے گا، وہ بول سکتا ہے۔ مگر فرشتوں کا غیب دیکھیے، فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا، مولا تو جن کو بنائے گا، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، زمین میں خون ریزیاں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے علم کا اندازہ لگائیے، ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی مقرر نہیں ہوا، فرشتے کہتے ہیں مولا تو جن کو پیدا کرے گا، جن کو بھیجے گا، جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں میں جن کو پیدا کر رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، یہ فرشتوں کا علم ہے۔ ایک شخص پیدا ہونے کے پہلے فرشتے اس کی ہسٹری بیان کر دے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی فرشتے وہ ہے جو امتیوں کے بھی کی خدمت میں رہا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی امتیوں کی خدمت میں جب کوئی بندہ سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ سوتا ہے، اللہ کی تسبیح کر کے سوتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، ایک میرے بندے کی پائنتی پر کھڑے ہو جائے،
اور ایک میرے بندے کے سرہانے کھڑے ہو جائے، رات بھر میرے بندے کی حفاظت کرے۔ کہ وہ فرشتے ہیں، ارے ان کے علم کا یہ عالم، تو بتائیے نبیوں کے سردار کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آج وہ کتنے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کے علم غیب کو معاذ اللہ رب العالمین جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اے میری قوم، تم کہتے ہو کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ارے نبی کا دشمن تمہارا دوست ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول کا دشمن ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ ہمارے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور جو نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائے، نبی کے غیب کو جانوروں، چوپایوں، ابلیس کی طرح بتائے، تم کہتے ہو ہماری دوستی، ہمارا بیپار ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری رشتہ داری ہے۔ نہیں، یاد رکھو رشتہ داری کیا ہے۔ آؤ دیکھنا ہو تو خلفائے راشدین صحابہ کرام کی خدمت میں چلو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عشق رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادے حضرت عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے باپ بیٹوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے، ابو جب جنگ بدر ہوئی تھی میں کافروں کی طرف تھا، آپ مسلمانوں کی طرف تھے، اس جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آ گئے تھے، اچانک لڑتے لڑتے آپ میرے سامنے آ گئے تو میں نے تلوار ہٹا لیا، کیونکہ آپ میرے باپ تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ایک نہیں ابو جان 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اچانک میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے اٹھا لیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ بیٹا، ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو جان میں نے تلوار 3 مرتبہ۔ عشق رسول کا انداز دیکھیے، سرکار سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، بیٹا 3 مرتبہ میں آیا تو نے تلوار اٹھا لیا، لیکن اے بیٹا خدا کی قسم اگر ایک بار تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا تو میرے رسول کا غدار ہے، میں قتل کر دیتا۔ یہ کفر کا مزاج ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ عشق رسول کیا ہے سمجھو، اور یہی اصل ایمان ہے۔ تو بات کہیں اور چلی گئی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ فرشتوں نے جواب دیا تھا، مولا جس کو تو پیدا کرے گا وہ زمین پر فتنہ و فساد برپا کریں گے، یہ فرشتوں کا علم غیب کا عالم ہے، تو میرے آقا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پوری کائنات میرے آقا کے صدقے میں بنائی گئی، چاہے فرشتے ہو، چاہے جبریل امین ہو، عرش و کرسی، کائنات کی ہر شے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ کہ جب اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، پوری کائنات کا تمام چیزوں کا نام، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ کون کون چیزیں۔ ایک بات میں عرض یہ کروں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، 7 لاکھ زبان۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ علم جو اللہ نے آدم کو عطا فرمایا، علم مصطفیٰ کی بات چل رہی تو سنو اور یاد رکھو، اور ان جاہلوں کو جواب دیا کرو کہ آدم علیہ السلام کو، اور ہم یہ قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ان تمام چیزوں میں 7 لاکھ زبانیں سکھائی۔ آپ نے سنا دنیا میں 7 لاکھ زبانیں ہیں؟